بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، املی کے استعمال زمانے قدیم سے بطور غذا اور علاج کیا جا رہا ہے۔ اسے اکثر کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ کھانوں کو لذیذ بنانے کے علاوہ بھی املی بہت سے فوائد کی حامل ہے۔ اس میں وٹامن سی، وٹامن ای اور وٹامن بی، کیلشیم، فاسفورس، آئرن، پوٹاشیم، مینگنیز اور غذائی فائبر بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ املی کے استعمال لذت کے علاوہ متعدد بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ جس طرح املی کے طبی اعتبار سے بہت سے فوائد ہیں، اسی طرح کچھ نقصانات بھی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے فوائد اور نقصانات دونوں سے آگاہ کریں گے، تاکہ آپ بھی اس چھوٹے سے پھل کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے مضر اثرات سے بھی خود کو بچا سکیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، املی کے درخت شمالی افریقہ اور ایشیائی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ املی کے پودے کے پتے بھی ذائقے میں کڑوے ہوتے ہیں، جبکہ املی خود ایک فرحت بخش پھل ہے۔ املی کے درخت بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے پتے 3 سے 6 انچ تک لمبے ہوتے ہیں۔ اس کی چھال بھورے رنگ کی خوب پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ پھل بھورا یا بالکل سیاہ ہوتا ہے۔ پک جانے پر سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے پھل پر پتلا سا چھلکا ہوتا ہے اور اس کے نیچے گودا ہوتا ہے، جس میں پتلی پتلی نسیں ہوتی ہیں۔ ایک پھل کے اندر 4 سے 12 تک چپٹے بیج نکلتے ہیں۔ اس کے بیجوں سے 20% تیل نکلتا ہے۔ بازاری املی میں عام طور پر نمک کی ملاوٹ ہوتی ہے، جبکہ دوائی میں استعمال ہونے والی املی نمک سے پاک ہونی چاہیے۔ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اگر املی پرانی ہو تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بیج سرخ ہوتے ہیں۔ اس کا مزاج سرد درجہ اول اور خشک درجہ دوم ہوتا ہے۔ بعض اطباء اسے معتدل بھی کہتے ہیں۔ اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ املی کو سبھی لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیاں املی کے ساتھ شکر ملا کر کھانا پسند کرتی ہیں۔ املی میں موجود نامیاتی مرکبات انسانی جسم میں اینٹی آکسیڈنٹس بناتے ہیں۔ املی کا استعمال ہر موسم میں کیا جا سکتا ہے۔ املی دل و معدہ کو قوت دیتی ہے، صفرا کو دستوں کے ذریعے نکالتی ہے، وبائی امراض کا زہر دور کرتی ہے۔ بخار صفراوی کی حالت میں 4 تول املی پانی میں بھگو کر استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ بحری جہاز کے سفر کے دوران املی کا گودا ہمراہ رکھنا بہت مفید رہتا ہے، کیونکہ بحری سفر کے دوران اکثر متلی اور قے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ قے روکنے کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے زہریلے مواد کو خارج کرنے کے لیے گلے سرخ 6 ماشا، خشک پودینہ 6 ماشا، زرشک شیریں 2 تولہ اور املی 5 تولہ۔ ان تینوں چیزوں کو 1.5 کلو پانی میں جوش دیں اور پھر املی شامل کر کے ٹھنڈا کریں۔ پھر اس میں ذائقہ چینی شامل کر کے ہر 15 منٹ بعد 2 چمچ مریض کو دیں۔ 1-2 دن کے اندر اندر معدہ کے افعال درست ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ معدے کی جلن، دل کی گھبراہٹ اور گرمی دور کرنے کے لیے املی 2 تولہ، گل نیلوفر 6 ماشا، کاسنی 7 ماشا اور آلو بخارا 7 ماشا پانی میں بھگو کر چھان کر پینا مفید ہے۔ بچھو یا بھیڑ کے کاٹنے والی جگہ پر اگر املی کا بیج گھس کر لگایا جائے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور درد دور ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی املی کے بہت سے فوائد ہیں، جنہیں جان کر آپ اسے استعمال میں ضرور لائیں گے۔ نمبر 1، معدے کے مسائل۔ فرحت بخش پھل ہونے کے سبب املی کے استعمال سے معدے پر صحت مند اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق مسالہ جات کھانے کے سبب معدے میں پیدا ہونے والی گرمی اور تیزابیت کا مؤثر علاج بھی املی میں موجود ہے۔ املی میں وٹامنز اور منرلز کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جس کے استعمال سے صحت ٹھیک رہتی ہے اور معدہ بھی بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ املی کے استعمال سے انسان خود کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2، صحت قلب۔ املی میں پوٹاشیم بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دل کو پرسکون رکھتی ہے۔ املی میں موجود فائبر شریانوں سے LDL کولیسٹرول یعنی منفی کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے اور آنت کے کینسر سے بچاؤ ممکن بناتا ہے۔ املی کے استعمال شریانوں میں منفی کولیسٹرول کی سطح کم اور مثبت کولیسٹرول کی سطح متوازن بناتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن سی فری ریڈیکل کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ نمبر 3، ہائی بلڈ پریشر۔ املی میں آئرن اور کاپر کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جس کے باعث یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں موجود آئرن کی وجہ سے خون کے سرخ خلیے بنتے ہیں اور دیگر منرلز اور دھاتوں سے خون میں مادوں کی مقدار متوازن رہتی ہے۔ املی کی تاثیر ٹھنڈی ہونے کے سبب بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ نمبر 4، قوت مدافعت۔ املی میں موجود وٹامن سی اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹس انسانی جسم کے لیے بہترین دوا کا کام کرتے ہیں۔ املی مدافعتی نظام کو فروغ دے کر انسانی جسم کو بیماریوں سے بچاتی ہے اور صحت مند زندگی کو یقینی بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود ٹارٹارک ایسڈ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتے ہوئے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے۔
صحت کے لیے بے شمار فوائد کی حامل املی کے شربت کا استعمال گرمیوں میں بڑے پیمانے پر بہت شوق سے کیا جاتا ہے، جس سے صحت پر فوائد حاصل ہونے سمیت گرمی کی شدت میں بھی کمی آتی ہے۔ نمبر 5، نظام انہضام۔ املی کے استعمال نظام ہضم کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ کھانے کو ہضم کر کے یہ اس کے گزرنے اور پاس ہونے کے عمل کو آسان بناتی ہے، گیس اور معدے کے دیگر مسائل سے بچا کر معدہ کو طاقت دیتی ہے۔ نمبر 6، وزن میں کمی۔ وزن میں کمی کے لیے املی کے استعمال بہت بہتر نتائج دیتا ہے۔ یہ جسم میں فیٹ کو سٹور نہیں ہونے دیتی۔ وزن میں کمی کے لیے املی سے بنائے گئے شربت استعمال کرنے چاہیے۔ نمبر 7، فولاد کی کمی۔ املی جسم میں فولاد کی کمی دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آئرن کی کمی سے تھکاوٹ، سر درد، پیٹ کے مسائل، خون کی کمی جیسے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ جسمانی پٹھوں اور اعضاء کی بہتر کارکردگی کے لیے املی مفید ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 8، شوگر۔ شوگر کے مریضوں کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس جسم میں جا کر چینی یا چربی کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں، جو شوگر کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں اور شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے گلوکوز کا لیول کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا املی کاربوہائیڈریٹ کو کنٹرول کرتی ہے، جس سے شوگر لیول بھی نہیں بڑھتا اور شوگر کا اتار چڑھاؤ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، متلی اور قے۔ طبیعت کو فرد بخشتی ہے۔ متلی اور قے کی شکایت دور کر کے غذا کو ہضم کرتی ہے۔ متلی ہونے کی صورت میں اگر املی کا شربت استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، شدید گرمی میں لو سے حفاظت۔ 50 گرام املی کا گودا نصف لیٹر پانی میں ڈال کر رکھ دیں۔ 2-3 گھنٹے بعد گودے کو پانی میں مسلیں اور گھولیں، پھر اسے چھان کر اس میں چینی یا مصری ملا کر پینے سے لو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پیاس زیادہ نہیں لگتی، بے چینی، متلی کی شکایت نہیں رہتی اور لو لگنے والا بخار بھی نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ پکی ہوئی املی کے گودے کو ہاتھوں اور پیروں کے تلووں پر ملنے سے لو کا اثر نہیں رہتا۔ نمبر 11، بھوک نہ لگنا۔ پکی ہوئی املی کے 50 گرام گودے کو نصف لیٹر پانی میں ڈال کر رکھ دیں۔ 2-3 گھنٹے بعد جب وہ پھول جائے تو اسے خوب مسل کر پانی چھان لیں۔ چھنے ہوئے پانی میں نمک، کالی مرچ اور بھنا ہوا زیرہ ملا کر کھانے کے ساتھ لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور بھوک کھل کر لگتی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ املی کے استعمال کن حالات اور کن افراد کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ مردوں کے لیے املی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور طبی ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دوستو، املی اور کھٹی چٹپٹی چیزوں کے بارے میں یہ روایت ہے کہ مرد کے لیے کھٹائی زہر ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کھٹائی سے مرد کی مردانہ قوت میں انتہائی حد تک کمی آ جاتی ہے، کیونکہ املی اکثر کھٹی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ مردوں میں قوت باہ کو کم کرتی ہے۔ اس بات سے یہ بات بھی ہمارے علم میں آتی ہے کہ املی جیسی دوسری کھٹی چیزیں بھی مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں، اگر املی کو پانی میں بھگو کر یا سالن میں ڈال کر پکا کر کھایا جائے تو یہ نقصان کا سبب نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ جن افراد کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے اور وہ خون کو پتلا کرنے کے لیے میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، ان کو املی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ املی کھائیں گے تو دوائی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کا شوگر لیول کم ہوتا ہے، ان کے لیے بھی املی کا استعمال ٹھیک نہیں۔